اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو وز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے ایک لمبی سیریز کنکلوڈ کی ابھی جو عملی زندگی پہ تھی، اور جو اگلا ٹاپک مین ٹاپک میں لینا چاہ رہا ہوں، جس کے کئی سب ٹاپک نکلیں گے، وہ ہے مینیجرز۔ اور اس کو میرا خیال ہے ہمیں نام دینا چاہیے مینیجرز کے نام۔ اچھا، مینیجرز آج کا جو انٹروڈکشن ہے بیسیکلی اس سیریز کا، اس میں چند باتیں آپ کے ساتھ میں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، دنیا مینجمنٹ پہ ہی چلتی، یہ پورا نظام جو اللہ کا بھی نظام ہے، سبحان اللہ، وہ سب مینجمنٹ پہ چلتا ہے۔ وہ آرگنائزڈ ہے، اس میں چیزیں طے ہیں، اسکیڈیولڈ ہیں، اس میں بہت ویل مینیجڈ ہے۔ یعنی یہ تو مینجمنٹ کی ایکسٹریم ہے نا، کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے، اور جو چیزیں جس طرح سے طے ہیں اسی طرح سے ہوتی ہیں۔ تو مینجمنٹ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے ایکچولی۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے پھر اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو کچھ دنیا میں بھیجا، اور انکلوڈنگ دی ہدایات، جو کتابیں آئیں اور جو انہوں نے عملی نمونے پیش کیے، اس میں بے شمار مینجمنٹ ہے کہ ایک دعوت کو شروع کرنا اور اس کو بڑھانا اور اس کو پھیلانا اور اس کو ایکسیپٹ کروانا، یہ بھی مینجمنٹ کی بہت بڑی اگزامپل ہے۔ پھر ظاہر ہے ہم عام انسان جو ہیں، ہم نے بھی مینجمنٹ سیکھی ہے، اور ہم مختلف حوالوں سے سیکھتے ہیں۔ آبویسلی کوئی ٹیکسٹ بکس میں سے سیکھتے ہیں، کوئی پریکٹیکل لائف میں سیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کیجئے تو ہر جگہ پہ آپ کو مینجمنٹ نظر آئے گی۔ آپ کا گھر ہے فار ایگزامپل، ویئر یو آر بورن، اس میں آپ کے پیرنٹس اس کو مینیج کر رہے ہیں، جب آپ کا کوئی رول نہیں ہے نا، یو آر جسٹ اے لائبلٹی اف آئی مے سے، آپ تو صرف ذمہ داری ہے نا ایک طرح کی، لیکن وہ مینیج کر رہے ہیں۔ وہ فائنینسز کو بھی مینیج کرتے ہیں، وہ آرگنائزیشن کو بھی مینیج کرتے ہیں، وہ کھانے کو بھی مینیج کرتے ہیں، وہ باقی فیسلٹیز جو چاہیے اچھی زندگی کے لیے ان سب کو مینیج کرتے ہیں۔ تو وہ پورا ایک گھر مینیج ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ گھر بہت اچھے مینیجڈ ہوتے ہیں، کچھ گھر ذرا ریلیٹیولی کمزور ہوتے ہیں، مینجمنٹ کے معاملے میں بکھرے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن مینجمنٹ تو ہے بہرحال، اچھی بری جیسی بھی ہے۔ پھر ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو جب ہوش سنبھال لیتے ہیں تو اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، اسکول جانا، اسکول کا کام کرنا، اسکول میں پڑھنا، دوستوں سے ملنا، یہ سب چیزیں کسی نہ کسی ترتیب میں ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہم اپنی سیلف مینجمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم جاب میں آتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اپنے کام کی مینجمنٹ کرتے ہیں۔ ایون وین وی آر ناٹ مینیجرز، ایون وین وی آر جسٹ سمپل ورکرز، تو اس کو بھی تو ہم مینیج کرتے ہیں نا کسی طرح سے، کہ ہمیں یہ اتنا کام ہمیں اسائن کیا گیا ہے، ہمیں کرنا ہے۔ تو اب اس کو ہم کس طرح سے کریں گے، کس ترتیب سے کریں گے، اس کو کرنے کے لیے ہمیں کیا ٹولز چاہیے، اس کو کرنے کے لیے ہمیں کیا سکلز چاہیے، یہ سب کچھ ہم اکٹھا کرتے ہیں۔ پھر اچھا ہم پرفارم کرتے ہیں، اللہ کرتا ہے، اور ہماری محنت ہوتی ہے تو ہم مینیجر بن جاتے ہیں، ٹائٹل بھی لگ جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک ٹیم آ جاتی جس کے کام کو ہمیں مینیج کرنا ہے، جس کے لوگوں کو ہمیں مینیج کرنا ہے۔ دونوں چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں نا، کیونکہ ہر انسان ایک اپنی جگہ بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو بھی کسی دائرے میں رکھنا اور اس کے کام کو بھی کسی دائرے میں رکھنا، یہ دونوں چیزیں مینیجر کی ذمہ داری ہو جاتی ہیں۔ اصل میں تو آفیشیل یا پروفیشنل مینجمنٹ وہاں سے شروع ہو جاتی، اور اس کے بعد وہ ساری عمر چلتی رہتی ہے۔ آپ بے شک جونیئر مینیجر تھے، اور پھر آپ جس لیول تک مرضی چلے جائیے ٹل دی چیف ایگزیکٹو، وہی مینجمنٹ ہے، شکلیں بدل جاتی ہیں اس کے کچھ ٹاسکس آگے پیچھے ری ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن مینجمنٹ کی پرنسپلز اس کے جو ہیں وہ وہی رہتے ہیں ایکچولی۔ آن دی بزنس سائڈ، لیٹس سے اف یو اسٹارٹ یور اون تھنگ، تو بے شمار مینجمنٹ آپ کرتے ہیں، بلکہ جاب میں تو آپ ایک پرٹیکولر ایریا کو مینیج کرتے ہیں نا، بزنس میں تو آپ 100% چیزوں کو مینیج کرتے ہیں۔ یو آر دی باس، الٹیمیٹ باس، یو آر دی چیف ایگزیکٹو آف یور بزنس، ایون اف یو ہیو اے اسمال شاپ، تو بھی آپ اس کے چیف ہیں بھائی،
آپ کو اس کی پروکیورمنٹ بھی کرنی ہے، اس کی اسٹوریج بھی کرنی ہے، آپ نے یہ بھی حساب لگانا ہے کہ کون سی چیز کتنی آئے گی، آپ نے فائنینسز بھی مینیج کرنے ہیں کہ انکم کیا ہے، ایکسپنسز کیا ہیں، کیسے میچ ہوں گے، پروفٹیبلٹی اگر شروع نہیں ہوئی تو اس پیریڈ کو بھی مینیج کرنا ہے، اگر پروفٹیبلٹی شروع ہو گئی ہے تو پھر اس پروفٹ کا کتنا حصہ آپ ری انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کو بڑھانے میں، کتنا حصہ آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، یہ سب مینجمنٹ ہے۔ پھر اس کے علاوہ پھر آپ ظاہر ہے آپ اکیلے تو نہیں ہوں گے، پھر اس میں آپ کے پاس کچھ بھی 1 2 4 100 200 500 5000 لوگ کسی نہ کسی سٹیج پہ ہوں گے نا، تو ان سب کی ذمہ داری بھی آپ پہ ہے، دونوں چیزوں کی، مینیجرز کی ذمہ داری دونوں چیزوں کی ہے نا، اپنی ٹیمز کی، ان کے کام کو بھی مینیج کروانا ہے اور ان کی ذات کو بھی مینیج کروانا ہے، تو یہ بھی چل پڑے گا، پھر سلسلہ چلتا رہے گا۔ سو بزنس ہو، جاب ہو، گھر ہو، پھر آپ کا اپنا کوئی فیملی شروع ہو جائے گی، پھر آپ اس کو مینیج کر رہے ہوں گے فار دی ریسٹ آف یور لائف ایکچولی۔ تو یہ بڑی لمبی لمبی ذمہ داریاں، جاب بھی آپ کرتے ہی ہیں نا، 35 40 سال تو جاب کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ گھر آپ کا ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ لمبا عرصہ چل سکتا ہے، وہ اس کو بھی آپ مینیج کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ کے بیسکلی اگر آپ واقعی مینجمنٹ سیکھتے ہیں اور اگر آپ واقعی دل لگا کے پریکٹس کرتے ہیں تو پھر مینجمنٹ آپ کے خون میں شامل ہو جاتی ہے، یوں کہیے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ آپ ہر چیز کو آرگنائز کریں گے، ہر چیز کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے اچھے طریقے سے، اور وہ تمام پروفیشنل مینیجرز جو کہ بظاہر ٹائٹل رکھتے ہیں، اگر ان کی پرسنل لائف پورلی مینیجڈ ہے اور یہ مینیجڈ نہیں ہے، اور ان کے ذاتی معاملات مینیج نہیں ہیں، ان کے ذاتی زندگی کے جو بھی واقعات ہیں، جو ایونٹس ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے گھروں میں، اگر وہ مینیجڈ نہیں ہے تو پھر ایکچولی وہ مینیجر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ذرا میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مینجمنٹ ان کی خون میں شامل نہیں ہوئی، وہ اوپر سے مینیجر ہیں، وہ دفتر جاتے ہیں تو مینیجر ہو جاتے ہیں اور گھر آتے ہیں تو بالکل بیکار ہو جاتے ہیں، تو یہ تو کوئی مینجمنٹ نہیں ہے نا۔ پھر دیکھیے نا، کوئی بھی پروفیشنل ہو وہ ہمیشہ پورے 24 گھنٹے پروفیشنل ہی رہتا ہے۔ ایک ڈاکٹر جو واقعی ڈاکٹر ہے اور جس نے ڈاکٹری کو اپنے اندر ڈال لیا ہے، وہ ہر وقت اس کے ذہن میں یہی چلتا ہے، وہ مجھ سے آپ سے بھی ملے گا تو ہمیں یوں دیکھے گا کہ ہمیں کوئی بیماری تو نہیں ہے، کوئی مریض تو نہیں ہے، ہم کسی طرح کے کہہ بھی دے گا آپ کی آنکھیں پیلی نظر آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، کچھ نہ کچھ بول دے گا وہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو ہمیشہ اس طرح دیکھنے کی عادت ہے۔ ایک پولیس والا جو کہ ہمارے یہاں تو کافی ماہر ہیں نا اس کام میں، پولیس والے، وہ گفتگو ہی اس سٹائل میں کرتا ہے جو ٹپیکل پولیس والوں کا ایک خاص سٹائل ہے، کہ وہ آپ کو فوراً پاؤں سے نکال دیتا ہے، یہ اس کی پروفیشنل مینجمنٹ ہے۔ ایک وکیل اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھتا ہے، مین میخ نکالتا ہے، ہر بات میں نکالتا ہے، نکالنی چاہیے اس کو، اگر وہ ایک پروفیشنل لائر ہے تو اس کو نکالنی چاہیے۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ when we claim to be a manager، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر حصے میں، ہماری سوچ میں، ہمارے ایکشنز میں، ہمارے ہر چیز میں مینجمنٹ کی ایک جھلک ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کہیں کچھ کمی ہے۔ سو مینجمنٹ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ وہ صرف ہم اس مینجمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، یا مینجمنٹ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ جناب بس میں دفتر جاتا ہوں، میں ٹائٹل میرا مینیجر ہے، میں چھوٹا مینیجر ہوں، میں بڑا مینیجر ہوں، میں جنرل مینیجر ہوں، میں واٹ ایور، تو بس وہ میرا کام ہے مینیج کرنا، میں بڑا زبردست مینیجر ہوں جی، میرا سب تعریف کرتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے مینیجر ہیں، آپ تو واٹ ایور جو بھی لاہ کے صاحب کے لگاتے ہیں، سپرلیٹیوز لگاتے ہیں، کچھ جائز ہوتے ہیں، کچھ ناجائز ہوتے ہیں۔ آبویسلی دیکھیے نا، جب کوئی جونیئر اپنے سینئر کی تعریف کرتا ہے تو ہمیشہ مبالغہ کرتا ہے، اور سینئر کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ اس میں بہت حد تک مبالغہ ہے، کچھ بھی ہے، 80% بھی ہو سکتا ہے، 90% بھی ہو سکتا ہے، 100% بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بات سرے سے ہو ہی نہیں جس کی وہ تعریف فرما رہے ہیں۔ یہ بات آپ نے بھی دیکھی ہوگی ایز اے سینئر، یہ میں نے بھی بہت دیکھی ہے، آس پاس بھی ہوتے دیکھی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ جب مینیجر کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو ہم سب انسان ہیں نا، ہمیں اثر ہوتا ہے، جب اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے جو اس کے جونیئرز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر ہوا بھرنے لگتی ہے اور پھولتا جاتا ہے بیٹھے بیٹھے،
ٹھیک ہے، غیر محسوس طریقے سے وہ پھولتا جاتا ہے، اور بہرحال وہ کافی دیر تک پھولا رہتا ہے ٹل دی ٹائم دیٹ ہی ریٹرنس ٹو ہز نارمل اسٹیٹ. تو وہ یہ معاملہ اس کا چلتا رہتا ہے. اگر کوئی سینئر تعریف کر دے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا تو پھر تو کئی دن پھولا رہتا ہے وہ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسے لگتا ہے کہ یہ بڑی جینوائن تعریف ہے نا، ویل ارنڈ ہے، یعنی اس نے واقعی اپنی محنت جو کی تھی اس کا اس کو صلہ مل گیا ہے. سو یہ ایک بنیادی باتیں ہیں چند ایک، کہ یہ میں سین سیٹ کر رہا ہوں کہ مینیجرز کے نام جب ہم گفتگو کریں گے تو مینجمنٹ کی بہت سی ڈائریکشنز پہ بات کریں گے. اور آئی ایکسپیکٹ دس سیریز ٹو بی اے لانگر سیریز ایکچولی، بٹ لیٹس سی. ابھی کچھ نہیں، میں نے پورا اس کا خاکہ بھی نہیں بنایا ہے کہ ہم کہاں تک جائیں گے، بٹ ایز وی ٹاک we'll find new avenues, I'm sure, and then we'll keep talking, right? As long as it remains interesting, we'll keep talking. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین.